زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں، برکتیں نازل ہوں عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں جو سلسلہ وار ہم پچھلے 2 جمعوں سے حالت حاضرہ پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آج کے اس گفتگو میں بہت بنیادی موٹی موٹی باتیں سیکھیں گے کہ اللہ کی مدد کیا کام کرنے سے آتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو اختیار کریں گے، اگر جن کو اپنائیں گے تو پھر اللہ اپنی مدد کو بھیجے گا ہمارے پاس. کیوں؟ وجہ یہ کہ فی الوقت امت مسلمہ کو گلوبلی طور پر، پوری دنیا، عالمی سطح پر امت مسلمہ کو اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے. ہر ملک کا ایک معاملے کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، ہر ملک کا، ہر کنٹری کے معاملے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے.
ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے, مسلمانوں کو مٹایا جائے, اسلام کو دبایا جائے, اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور تاریخ گواہ ہے, تاریخ کے اوراق گواہ اس بات سے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کی گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد بھیج کر وہ سازش کو ناکام کیا. تاریخ ہم نے پچھلے جمعے میں دیکھی تھی, اس سے پہلے جمعے میں ہم نے بھی دیکھی تھی. نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک ہم نے دیکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے, وہ مالک الملک, وہ مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بادشاہ دشمن بادشاہوں کے درباروں میں انبیاءوں کو پلوا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت وہ ہے جو قدرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ کا کام جلانا ہے, لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ میں سے اپنے نبیوں کو زندہ نکالوا دیتا ہے. اللہ کی قدرت وہ ہے کہ ایک جانور کسی کو نگل جاتا ہے تو اس کا معاملہ صفایا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی قدرت وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت واپس نکال دیتی ہے. اللہ کی قدرت وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ ہیں. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, اس دفعہ, اس سے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جو معاملات امت کے ساتھ اس وقت ہندوستان میں خصوصی طور پر درپیش ہیں, جو مسائل امت جھیل رہی ہے, یہ مسائل نئے نہیں ہیں میرے بھائی. ان کو نئے نہ سمجھو, یہ مسئلے نئے نہیں ہیں, یہ تو بہت پرانے مسئلے ہیں, یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں, یہ پرانی سازشیں ہیں. کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں, کوئی نئے مسئلے نہیں, کوئی نئی سازشیں نہیں, یہ پرانے ارادے ہیں ان کے. یہ شروع سے ازل سے مسلمانوں کے دشمن تھے اور رہیں گے. یاد رکھو, کسی عالم نے بڑی بہترین بات کہی ہے, اگر تم دین حق کا کام کر رہے ہو اور تم سے کوئی ناراض نہیں, تم دین حق پر ثابت قدمی کا اظہار کر رہے ہو اور تم سے کوئی ناراض نہیں, سب تم سے اتفاق کرتے ہیں, تم دین کا بھی کام کرتے ہو, حق کی بات بھی بتاتے ہو اور تم سے کوئی ناراض نہیں, تو اس عالم دین نے کہا اپنے کام میں تھوڑا سا ٹٹول لو, تلاش کر لو, کہیں غلطی ہو رہی ہے. کیونکہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل سامنے سے آتا ہے, اور جہاں باطل ہوتا ہے وہاں حق سر چڑھ کر بولتا ہے. یہ چیز سمجھ جائیے گا. اب انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم کیا سیکھیں گے؟ بہت موٹی بات, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. یہ سیکھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور طرف سے نہیں. امت کے اندر عقیدے کا فقدان, عقیدے کی کمی, صحیح عقیدے کی کمی, صحیح منہج کی کمی, صحیح ایمان کی کمی. آج مسئلہ ایسا ہے کہ کئی لوگوں کے فاختے اڑے ہوئے ہیں, کئی لوگوں کا کھانا کم ہے, کئی لوگوں کے نیندی حرام ہے. لوگ کاغذات کی تلاش میں ہیں, کاغذات کی تلاش میں ہیں, سوچ رہے ہیں پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, سوچ رہا ہے انسان. کیوں معلوم؟ عقیدے کی کمی کی وجہ سے, ایمان کی کمی کی وجہ سے. آؤ سب سے پہلے یہ چیز جان لو کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے, کسی اور کی طرف سے مدد آنا ممکن نہیں ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 10, اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح انداز میں سے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن نَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو مدد آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, کوئی مدد نہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں. ہر مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. ساری مددیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, ساری مددیں. بھائی تھوڑا سا وہ دن کو بھی یاد کر لو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گاڑے پانی سے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنا دیا, وہ گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں جوڑ دی, وہ ماں کے پیٹ میں تم اندر جب تمہیں بھوک لگتی تھی, وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں وہاں پر بھی تمہاری مشکل کو دور کرنے کے لیے ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا مہیا کرتا تھا. وہی اللہ, اسی کی طرف سے مدد ہے. ہے کوئی دنیا کی طاقت کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو غذا عطا کرے, رزق عطا کرے؟ ہے کوئی دنیا کی طاقت جو ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مدد بھیجے؟ نہیں ہے. لوگوں یاد رکھو, اللہ کی قسم, جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ایک نطفے کے ذریعے سے ہمارے ماؤں کے پیٹوں میں ہمیں خلق کیا, پیدا کیا,
اور وہاں پر وہی مدد کرنے والا تھا، اور اس نے ہمیں یہ دنیا میں لایا ہے، یہاں پر بھی وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، خبر میں ہوں گے، وہاں بھی اسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور اللہ کی قسم لوگوں جب میدان محشر میں ہم جمع ہوں گے وہاں بھی اسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی، یاد رکھنا، اور اس کی مدد کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، یاد رکھنا، مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور دوسرا سوال، مدد کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، پھر کس کے لیے آتی ہے؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 47 میں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح انداز میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے نصر المؤمنین، کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، کس کی مدد؟ مومنوں کی مدد۔ پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری چیز سورہ روم سے ہم نے یہ سیکھی کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، مدد مومنوں کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان شرط ہے لوگوں۔ آج یہ جو کوہرام کا مسئلہ ہے نا، یہ گہما گہمی اور پریشانی ہے نا، یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے لوگوں، یہ عقیدے کی کمی کی علامت ہے لوگوں۔ اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو جانچو، اپنے ایمان کو درست کرو۔ ایمان درست کرو گے، اللہ نے ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے بات کو۔ اچھا، تیسرا سوال، اگر اللہ کی مدد چھوڑ کر کسی اور مدد کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، سبب بنانے والے کو چھوڑ کر اسباب بنانے کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، معاملات کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، معاملات بنانے والے کو چھوڑ کر، کاموں کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، کام بنانے والے کو چھوڑ کر، اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں واضح انداز میں کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ یاد رکھو لوگو، اللہ اگر تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، نہ این آر سی تم پر حاوی ہو سکتی ہے، نہ سی ڈبل اے تم پر غالب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تم پر غالب ہو سکتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کوئی غالب نہیں آئے گا اگر اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر آگے اللہ نے کہا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے گا، پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، پھر اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، پھر اللہ کی مدد اگر تم پر نہیں آئے گی، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ہے اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور مدد؟ ہے اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی اور سہارا؟ دیکھو یہ چیز سمجھو، کیا سیکھا ہم نے؟ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، مدد ایمان والوں کے لیے آتی ہے، اور اگر اللہ مدد نہیں کرے گا تو پھر کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بہتر یہی ہے کہ ایمان والے اللہ پر توکل کریں، بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ کیا سیکھ لیا؟ یہ عقیدہ، یہ بنیادیں ہیں عقیدے کی۔ جب یہ عقیدہ ہمارے اندر آتا ہے، جب یہ عقیدہ ہمارے اندر آتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے مدد، ایمان والوں کے لیے مدد، اللہ کی مدد نہیں تو پھر ختم ہو جائیں گے، یہ عقیدہ جب بنتا ہے تو ابراہیم کے جیسا کھڑے ہو جائیں گے آگ کے سامنے۔ ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے جیسا اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، اللہ نے کہا لاٹھی مارو، مارتے ہیں، سمندر سے راستہ بنا کر اللہ نکالتا ہے۔ ایمان جب ہوتا ہے، ایمان جب ہوتا ہے تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ خشکی میں کشتی چلتی ہے کیا؟ نوح علیہ السلام نے بنائی کشتی، کیوں؟ معلوم ہے مدد اللہ کی طرف سے ہے، مدد ایمان والوں کے لیے ہے۔ جب اس کی مدد آتی ہے تو کافی ہوتی ہے، جب اس کی مدد نہیں آتی ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ بناؤ سب سے پہلے۔
سب سے بنیادی عقیدہ. اس کے بعد اب یہاں سے سیکھیں گے کہ کیا کام کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی مسئلہ پیش ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, ایمبولینس منگوانی ہو, کیا کریں گے؟ 109 109 پر ڈائل کر دیں گے. کیا خیال ہے؟ یقین ہے آئے گی ایمبولینس؟ کوئی کرائم ہو گیا ہے, 100 پر ڈائل کر دیں گے. کیا خیال ہے پیٹرولنگ کار آئے گی نہیں آئے گی پولیس کی؟ یقین ہے نا؟ یقین ہے. کیا کریں گے تو اللہ اپنی مدد بھیجے گا. کون کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ دنیا کے وسائل سب جانتے ہیں. ابھی جو ہے اتنی غفلت مسلمانوں کی, وکیلوں سے رجوع ہو رہے ہیں لوگ, وکیلوں سے رجوع ہو رہے ہیں ابھی. اب کئی ہمارے دوست حضرات ہیں ایڈوکیٹس, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کالز آ رہے ہیں, میرا پاسپورٹ میں یہ نام ہے, آدھار کارڈ میں یہ نام ہے, چلتا کیا, بنا لوں کیا. ایک صاحب نے سوال کیا, ہمارے امی کی عمر 45 سال کی ہے, اب برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے, بنتا کیا؟ ان کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ پورے سارے چیزیں کیوں معلوم؟ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد بلائیں گے تو کیسے بلانا ہے, اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, اندازہ ہی نہیں. اور نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے, کوئی سوچنا چاہتا ہے. میں خلاف نہیں ہوں فی الوقت جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں, ہونا چاہیے پروٹیسٹ, لیکن میرا سوال یہ ہے کیا صرف پروٹیسٹ کر لینے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا ہماری زندگیوں کا صرف ایک ہی مسئلہ NRC کا مسئلہ ہے؟ کیا ہماری پوری قوم کا مسئلہ صرف CAA کا مسئلہ ہے؟ کیا ہماری پوری قوم کا مسئلہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں سٹیزنشپ مل جائے؟ کیا ہمارا مسئلہ ایک ہی مسئلہ ہے؟ کیا گراؤنڈز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر نعرے لگوانے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی, یہ دنیا کے وسائل کو اپنانے کے ساتھ ساتھ, یہ سببوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کو پکارنا ہوگا آپ کو اور مجھ کو. جب تک اس کو نہیں پکاریں گے نا تب تک مسئلے حل ہونے والے نہیں. کیسا ہے دیکھو اب قوم, پروٹیسٹ سے آ جاتے, پروٹیسٹ سے جمع ہو جاتے, بیچارہ مؤذن روز پکارتا الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الفلاح, سکسس ادھر ہے بھائی, آؤ حی علی الصلاۃ. کوئی آنے تیار نہیں, کوئی آنے تیار نہیں. اور محمد رسول اللہ کی کیا سنت؟ یہی سنت کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا زندگی کے اندر تو سب سے پہلے رب بارگاہ کی, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب تعالیٰ سے دعا مانگتے, مولا یہ بدر کے میدان میں تجھ سے ہم پکار کر کہہ رہے, مولا اگر یہ چھوٹی ٹکڑی کامیاب نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. کس کی مدد؟ اللہ کی. یہ بھول گئے, آج قوم کو ابھارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں خلاف نہیں, نکلنا چاہیے. جو قوم جو زبان سمجھتی ہے اس کو وہ زبان میں سمجھانا چاہیے. یہاں کی حکومت پروٹیسٹ کی زبان سمجھتی ہے, سمجھاؤ. لیکن میرا سوال یہ کہ جو تعداد گراؤنڈز کے اندر پروٹیسٹ کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہے, کیا وہ تعداد مسجدوں کے اندر جمع ہو رہی ہے؟ نہیں. جب تک مسبب الاسباب ہم سے راضی نہیں تب تک کوئی ہمارا معاملہ اچھا ہونے والا نہیں. یاد رکھنا, کوئی معاملہ اچھا ہونے والا نہیں. بظاہر تمہیں کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں آ رہا ہے قانون بدل دیا گیا ہے. سوال میرا یہ ہے, کیا امت کا صرف یہ ایک ہی مسئلہ ہے؟ کیا امت کا یہ ایک ہی ٹکڑا ہے صرف کہ اس کے لیے ہم باہر نکلے؟ نہیں میرے بھائی, بہت مسئلے امت کے, بہت مسئلے ہیں امت کے, ابھی اس سے بڑے بڑے مسئلے ہیں امت کے. معمولی NRC میں نام نہیں آئے گا تو ہندوستانی نہیں کہلائیں گے. اتنی دقت ہے نا. سوچو, ایمان والوں میں نام نہیں نکلے گا تو قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, کیا ہوگا؟ علماء کرام کہتے ہیں جب قیامت میں جمع کیا جائے گا تو پہلے سے ہی 2 ٹکڑیاں ہو جائیں گی, مسلم نان مسلم, مسلمان غیر مسلمان, 2 ٹکڑیاں الگ الگ. ذرا سوچو, یہ حدیث کے مد مقابل, یہ حدیث کے زاویے میں کہ کفر اور اسلام کے درمیان, بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے.
نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں میں شامل ہوں گے. قیامت کے اندر جب بھیڑ لگے گی, ٹکڑیاں بٹیں گی, نمازیوں کو مسلمانوں کی ٹکڑی میں ڈالا جائے گا, بے نمازیوں کو ہے اس کی فکر کسی کو نہیں. میرے بھائی کہیں نہ کہیں غفلت کا شکار ہے. تھوڑا سا تاریخ پہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا نظر رکھنا. ہم تاریخ کی اندلس کا نام کیا ہے؟ اندلس پرانا نام ہے, اب اس وقت اس کا نام اسپین ہے. اسپین کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تھوڑا پڑھنا جا کر کے. بہت نکمے اور نالائق ہے اپن لوگ, بہت نکمے ہیں میرے بھائی. اتنے نکمے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہے ہم کو. بڑے نکمے ہیں ہم. کیسے نکمے معلوم؟ فٹ بال کے جیسے نکمے ہیں. پوری قوم کا مسئلہ فٹ بال کے جیسا ہے اپنا. کون بھی آتا لات مار کے جاتا, اور گیم کا حصہ ہے. دس از اے پارٹ آف گیم. آپ اسے انکار نہیں کر سکتے, بول بھی نہیں سکتے کیوں مارا جا رہا ہے. ارے گیم ہے, مارنا ہی ہے, یہی گیم ہے. ایسے نکمے فی الوقت بنے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کرو جا کر. اسپین کی سرزمین پہ وہی ساری چیزیں کی گئی تھیں جو آج ہندوستان میں کی جا رہی ہیں. نقشہ قدم پورا ڈٹو, زیروکس کاپی. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے, میری زندگی کی جو تکلیفیں ہیں وہ سب سے بڑی تکلیفیں. میرے بچے اسکول میں جا رہے ہیں, اچھا اسکول, فیس جمع کرانا ہے, ڈونیشن دینا ہے, ٹرم فیس دینا ہے, ایگزام فیس دینا ہے, آٹو والے کا کرایہ ہے, ٹیکسی کا کرایہ ہے, بس کا کرایہ ہے. میرے اپنے ذاتی معاملات سے فرصت ملے گی تو قوم کا سوچوں گا نا. میرے بھائی جس دن قوم مٹ جائیں گی وہ قوم میں آپ بھی ہوں گے, آپ کو بھی مٹا دیا جائے گا. قوم جب مٹے گی تو وہ قوم میں آپ بھی ہوں گے, آپ کو بھی مٹا دیا جائے گا. وہ اسپین کی تاریخ 700 سال کی حکومت میرے بھائی. کس کی؟ مسلمانوں کی. 700 سال کی حکومت. ٹھیک ہے, ہندوستان کی حکومت کی اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں میں, کیونکہ ہندوستان کے اندر جو حکومت تھی وہ حکومتیں صرف اور صرف زمین پہ غلبہ پانے کے لیے تھی, اسلام پر غلبہ پانے کے لیے نہیں. میں اسلامی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. وہ خلیفہ تھے اس وقت پر اسپین کی سرزمین پر, وہ بادشاہ بنے بیٹھے تھے اسپین کی سرزمین پر. لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ آج اسپین کی سرزمین پہ آپ جائیں گے تو اسپین کا پیدائشی باشندہ مسلمان کوئی نہیں ملے گا آپ کو. سب ختم کر کے رکھ دیے گئے. آج جاؤ اسپین میں, آپ ایک بھی ایسا نہیں جو یہاں پیدا ہوا اسپینی ہے اور وہ مسلمان ہے, ایسا نہیں ملیں گے الا ماشاء اللہ. وہ 700 سال پہلے جس مسجدوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا گونجتی تھی, آج گرجا گھروں میں تبدیل کر دیے گئے. شروعات ہو گئی ہے ہندوستان میں بھی بابری سے شروعات ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں اسپین کی جو تاریخ تھی وہ دہرائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, نہیں, میرا مقصد ڈرانا نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ باڑھ آنے والی ہے, کٹے نہیں باندھیں گے تو سب غرق ہو جائیں گے. میں بتا رہا ہوں طوفان آنے والا ہے, اگر اپنے معاملات کو نہیں سدھارو گے تو سب یہاں سے وہاں تک ملیا میٹ ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اندازہ ہے زلزلہ آنے والا ہے, تم اپنے آپ کو بچاؤ کا سامان بناؤ. بس یہ بتانا چاہتا ہوں, جگانے کی کوشش ہے, ڈرانے کی نہیں, جگانے کی کوشش ہے. کاپی کرتے جائیے. گرجا گھروں, مسجدوں کو گرجا گھر بنایا گیا. کوشش کی گئی ہندوستان میں, کامیاب ہوئے نہیں ہوئے, ہو گئے. شروعات ہے, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. شروعات ہے, ایک مسجد کو ہٹا کر کسی اور کا گھر بسایا گیا. یہ تو شروعات ہوئی ہے, یہ تو شروعات ہوئی ہے. اب اس کے لپیٹے میں کتنے آئیں گے, اب آپ میں نہیں, ہماری نسلیں دیکھیں گی. اللہ اکبر, ہماری نسلیں دیکھیں گی. اسپین کی سرزمین پہ سب سے پہلا جو کام کیا گیا, ان کی زبان مٹائی گئی. اسپین میں اندلس میں عربی زبان کو سب سے پہلے ہٹایا گیا. کہا عربی زبان نہیں چلے گی, عربی زبان کو ہٹایا گیا. اور وہی کام یہاں ہو رہا ہے, ہٹا رہے ہیں. اردو ہٹ رہی ہے, جو قومی زبان تھی نا ہاں مسلمانوں کی, وہ مٹ رہی ہے. اور اپن کتنے ہوشیار معلوم, اپن اتنے ہوشیار ہے, ہمارے بچے کو اردو آئے نہ آئے لیکن انگریزی آنا چاہیے. سب ہمارے بچے کے اسکول میں کوئی اردو پڑھائے, عربی پڑھائے, کوئی ہمارا لینا دینا نہیں.
انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے, کانوینٹ اسکول ہونا چاہیے ہمارا. یہی کوشش کی گئی تھی, زبان مٹائی گئی. اور تاریخ گواہ ہے, قوم کو مٹانے کے لیے پہلے قوم کو نہیں مٹایا جاتا, ان کی زبانوں کو مٹایا جاتا ہے. ان کی زبان مٹے گی, قوم بھی مٹنا شروع ہو جائے گی. ڈٹو کاپی ہو رہا ہے سب چیزیں. پھر کیا کیا گیا؟ اسپین کی ترقی کے لیے جن جن مسلمانوں نے کام کیا تھا ان کی تاریخ کو ہٹایا گیا. سب سے پہلے اسپین کی ترقی کے لیے جو مسلمانوں نے کام کیا تھا, سوشل اسٹڈیز سے, تاریخ کی کتابوں سے ان کے نام نکالے گئے. سب سے پہلے جا کر اپنے بچوں کے سوشل اسٹڈیز کی کتابیں چیک کر, نام جا کر دیکھو آپ کا بچہ سوشل میں ہندوستان کی آزادی میں کن کن نے حصہ لیا. لسٹ پڑھو. کیا اشفاق اللہ خان کا نام آتا ہے؟ کیا مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے؟ جا کر دیکھو نام ہے کہ نہیں ہے ان کے. نہیں, ہٹایا گیا. ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں, بچہ جو پڑھتا ہے پڑھے, تاریخیں مٹتی ہیں مٹے, ہمارا کیا بھائی؟ میری مصروفیت ایسی ہے, میرا کمانا, میرا کھانا, میرا گزارا ایسا ہے. قوم گئی بھاڑ میں, میرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اسپین میں وہی کیا گیا تھا جو یہاں کیا جا رہا ہے. اسپین میں کیا گیا. پھر کیا کیا گیا؟ سیاسی طور پر ان کی پوری طاقت توڑی گئی. کیا کہتے ہیں؟ یہ این آر سی کا ایشو آپ کی میری سٹیزن شپ چھیننے کے لیے آیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سی ڈبل اے کا قانون آپ کی میری سٹیزن شپ خطرے میں ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ بہت دور ہے وہ خطرے کی بات. اس سے پہلے کا خطرہ کوئی نہیں بھانپ رہا ہے. مسلمانوں کی سیاسی طاقت توڑنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں, اس کو سمجھیے. اور پچھلے 2 الیکشن سے بات آپ کے سامنے ہے. میں ممبر سے الیکشنوں کی بات نہیں کرتا, لیکن امت مسلمہ کا ایک پریویو دے رہا ہوں آپ کو میں. کیا ممبئی کے الیکشنز ہوئے 6-8 مہینے پہلے. تھوڑا سا ایک علاقہ جہاں سے ایک مسلم پارٹی کے جو ہے نا ایم ایل اے کھڑے تھے, ہار گئے. ان کا علاقہ نکالیے, آن لائن مل جائے گا آپ کو. دیکھنا کہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے, بھاری تعداد مسلمانوں کے علاقے کے اندر, اور وہ علاقے کے اندر 8 سے 10 مسلم امیدوار کھڑے ہو گئے ایک ساتھ. یہی تو ہے طاقت توڑنا, یہی تو ہے مسلمانوں کی سیاست کی طاقت توڑنا. اور توڑی گئی ہے, ٹوٹ رہی ہے آہستہ آہستہ. اس کو سمجھنا میرے بھائی. یاد رکھو, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیاست سے ہمارا لینا دینا نہیں, تو پھر تل تل کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آنا پڑے گا آپ کو یہاں پر, یہ سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیئر ہونا پڑے گا آپ کو. کیوں؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اس کی بہترین مثال ہے ہمارے لیے. بیک وقت قرآن کی تفسیر بھی کر رہے ہیں, بیک وقت بہترین عالم بھی ہے, بیک وقت بڑے بہترین مقرر بھی ہے, اور اس طرف سے سیاستدان بھی زبردست ہے ماشاءاللہ. اور انہی کی مرہون منت ہے کہ آج ہندوستان کے اندر تقریباً 25 کروڑ مسلمان جی رہے ہیں. اللہ اکبر. مولانا نانروک تھے تو معلوم نہیں کون کہاں کہاں چلا جاتا ہے. سمجھایا انہوں نے قوم کو, اور اللہ کا فضل کیا ہے جانتے ہیں؟ پڑوسی ملک سے بھی زیادہ تعداد میں ہم یہاں پر اللہ کے فضل سے. اور ہمیں قطعاً یہ ناپسند ہے کہ ہم پڑوسی ملک میں جائیں, بالکل ہمیں پسند نہیں, ہم جانا ہی نہیں چاہتے. ہم آبائی وطن, ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین پہ رہنا چاہتے ہیں, یہیں پر امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. جب مر جائیں گے تو یہیں کی زمین میں انشاءاللہ دفن ہوں گے. تاریخ کی بات بتا رہا تھا, تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کیجئے, تاریخ کا مطالعہ کیجئے. سیاسی طاقت توڑی گئی. پھر کیا کیا گیا؟ جہاں جہاں اسلامی سبجیکٹس پڑھانے کے اسکولز اور مدرسے تھے ان کو ختم کیا گیا. کہا نہیں, اسلام کی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے, اگر دینا ہے تو ایز اے تاریخ, ایز اے ہسٹری دے دو, لیکن مذہب کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور تاریخ کیا؟ آج غیر مسلمانوں کی تاریخ کیا جانتا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ مسلمان بڑے وحشی درندے ہوتے ہیں, یہ مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, یہ مسلمان تلواروں سے کاٹتے ہیں, یہ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں, یہ مسلمان بڑے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ تاریخ ہے.
اور یہی تاریخ پڑھائی گئی ہے ہندوستان کے غیر مسلمانوں کو, ہندو بھائیوں کو, اور یہی تاریخ پڑھائی گئی تھی وہاں پر, یہی تاریخ پڑھائی گئی تھی. تھوڑا سا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اگر اب بھی نہیں جاگیں گے نا, ٹھیک ہے جو 30-35 سال کے ہیں وہ زندگی گزار کر چلے جائیں گے, لیکن یاد رکھو آپ کے جو پوتا پوتی ہیں نا ان کو قید خانے میں ڈال کے جا رہے ہو. نوٹ کر لینا یہ بات کو. اب آئیے عنوان پر آتا ہوں آخر میں, کہ آخر اللہ کی مدد کیسے حاصل کریں. میں نے عنوان کی شروعات کی تھی کہ عقیدے کی مضبوطی. جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک اللہ کی مدد نہیں, اللہ کی نصرت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہم نے سیکھی تھی پچھلے جمعے میں. ہمارا مسئلہ ایسا ہے بھائی, یہ جو جمعے کے دن خطبے میں آپ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں, میں سب کو نہیں کہتا الا ماشاءاللہ, لیکن اکثریت ایسی ہے. پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا سورہ نور آیت نمبر 55 گھر جا کر پڑھنا. پڑھا کسی نے تو ہاتھ اٹھایا یہیں پر بھی. کسی نے پڑھا ہو تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اپنا ہاتھ اٹھاؤ جا کر. اب نہیں کیا ضرورت ہے بھائی اپنے کو, ذری دیر کے لیے ثواب کے واسطے گئے تھے, ثواب مل گیا خلاص. مسئلہ کیا ہوم ورک, کیا سیکھیں, کیا یاد کریں, کیا پڑھیں, کیا سمجھائیں, سب ہٹاؤ بازوک. ہمارا مسئلہ ایسا ہے نہیں میرے بھائی. آج بھی سب سے پہلا مسئلہ, سب سے پہلا کام, اگر اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کی نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کی طرف سے ایسی مدد کہ ہمارے قدم جم جائے, ہمیں کوئی ہلا نہ سکے, تو پھر سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کرنا پڑے گا. یہ شرک کے اڈوں کو اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا. یہ مسلمانوں کے اندر شرک کا ماحول برپا ہے, اس کو نکالنا پڑے گا سب سے پہلے. کسی نے لکھا کہ میں نے اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھا, میں نے اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھا, تب پتا چلا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں, اندازہ ہے؟ ایک معمولی غیرت مند انسان اپنے شوہر یا بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا. وہ اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے, جو سب سے جلال والا ہے, کیا اس کی ذات و صفات اور اسماء و صفات میں شرک کریں گے تو اللہ خاموش بیٹھ جائے گا؟ کیا چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرک کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی قوم کو خطرناک سمندر, خطرناک پانی کے اندر ڈبو دیا. یہ شرک کی وجہ سے عاد و سمود جو بڑی بڑی قومیں تھی, جو پہاڑوں کو ایسے جو ہے نا تراش دیتی جیسے موم کو ہم تراشتے ہیں, ایسی بڑی بڑی قوموں کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. یہ شرک کی وجہ سے. شرک ہے وہ, یہ شرک. جب تک یہ شرک نہیں نکلے گا تب تک جو ہے نا معاملات سدھرنے والے نہیں. گھروں کے اندر تو شرک کے معاملات کو نکالو, ناریلوں پہ, نیمبوؤں پہ, ڈوریوں پہ, مرچیوں پہ, بھلاووں پہ ایمان رکھنے والے, بھروسہ رکھنے والے, کہاں سے ہم پر اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ پر توکل چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنا شروع کر دے. انسان سمجھتا ہے نیمبو ناریل میں, کالے دھاگے میں, مرچی میں, بھلاوے میں, فلانی چیز میں, نمبروں میں, تغرے میں توکل کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرو گے تو اللہ اسی چیز کے حوالے کر دے گا. اللہ اکبر. یہی معاملہ ہو گیا آج. اللہ کی نصرت اگر ہونا ہے تو اللہ پر مکمل ایمان رکھنا ہوگا, مکمل یقین رکھنا ہوگا, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنا ہوگا میرے بھائی, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنا ہوگا. سورہ نور کی آیت نمبر 55 آج پڑھو گھر جا کر اللہ کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 55 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ اکبر. اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے کہ وہ ایمان مکمل رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں. لیستخلفنہم, اللہ انہیں زمین کے اندر خلافت عطا کرے گا, حکومت عطا کرے گا. اچھا آپ جانتے ہیں یہ آیت اگر مکمل پڑھیں گے تو اس کا عقیدے سے تعلق ہے. شروعات میں اللہ نے کیا کہا کہ ایمان لاؤ گے, نیک عمل کرو گے, اللہ حاکم بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا کیا تھا. تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی خلافت عطا کی گئی. وجہ یہ نہیں تھی
کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، وجہ یہ نہیں تھی ان کے پاس ہتھیار اچھے تھے، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت طاقتور تھے، وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت مالدار تھے، بلکہ اللہ نے وجہ بتائی، کہا کہ اس لیے ہم نے ان کو خلافت عطا کی، اس لیے ہم نے انہیں حکومت عطا کی، کیونکہ وہ مکمل ایمان والے تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے۔ اور این آر سی کا خوف، کیب بل کا خوف، آر ایس ایس کا خوف، بی جے پی کا خوف، مسلم دشمنوں کا خوف ہے نا، اللہ یہ آیت کے اندر آگے کہتا ہے وَلْيُبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں خوف ہے نا چیزوں کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھو گے، نیک عمل کرو گے، اللہ حکومت بھی عطا کرے گا، اور جو خوف تمہارے دلوں میں ہے اسے امن میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط ہے اس کے لیے، پھر آگے اللہ نے شرط کی، یعبدوننی، دیکھو شرط کیا ہے، میری ہی عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، سجدہ میرے سامنے کرنا، کسی اور کے سامنے نہیں کرنا، قربانیاں میرے نام پہ ہونی چاہیے، کسی اور کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ سر جھکنا چاہیے میرے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اور کیا کہا، وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر میرے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں کرنا۔ دیکھو یہ بنیادی جو ہے نا شرط ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت چاہیے، تو پھر اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ یہ آخری بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں وہ اعمال بھی گنائے ہیں جن سے اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ نے 4 اعمال گنائے ہیں آیت کے اندر، سورہ حج کی آیت نمبر 41۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خدموں کو جمع دے گا جو کیا کریں گے، اقاموا الصلاة، جو نماز کو قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف پروٹیسٹ کرنے سے ہمارے قدم جم جائیں گے تو غلط فہمی ہے میرے بھائی۔ جیسا پروٹیسٹ کو جمع ہو رہے ہیں ویسا نمازوں کو بھی جمع ہو جانا۔ جہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ضروری ہے کر لو، لیکن نمازیں بھی ادا کرنا۔ یہ نماز وہ نماز ہے جو مکے کی سرزمین پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، اتنی بربریت ہو رہی تھی، صحابہ کو ننگا کر کے مارا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے کپڑے اتار کر مجھے گرم گرم پتھروں پہ لٹا دیا جاتا۔ نماز فرض ہوئی مکے کے اندر، کہاں پر، مکے میں۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد اتنے خطرناک ماحول میں نماز فرض کی گئی۔ آپ کے میرے لیے تو فی الوقت کا ماحول بڑا امن کا ماحول ہے۔ جنگ ہو رہی ہے صحابہ کی، آدھی ٹکڑی جنگ رہی ہے، لڑ رہی ہے، آدھی ٹکڑی نماز ادا کر رہی ہے۔ نماز معاف نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ نماز کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے قدموں کو ہم جمائیں گے۔ کیا کرنا ہوگا، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہوگا۔ وآتوا الزکاۃ، کیا کر رہے تھے، مال بھر بھر کے رکھ لیے تھے نا، پورا مال بھر بھر کے رکھ لیے تھے۔ اللہ ایسے ماحول اور در پہ لے کے آ گیا کہ تمہاری سٹیزن شپ جب چھین لی جائے گی، تمہارا گھر بھی جائے گا، مال بھی جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ بڑی خواہش تھی نا مال کی تمہیں، اللہ وارننگ دے رہا ہے یہ سب کر کے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، یاد رکھنا زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کی مدد آئے گی اس سے، اللہ ہمارے قدم جمائے گا یہ سب چیزوں سے۔ اور اللہ نے کیا کہا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرتے رہو بھائی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ 4 اعمال، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بھلائی کی طرف دعوت دو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اللہ کیا کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھنا۔ یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قدم کو جمائے گا۔ اس طرف آنے کی ضرورت ہے آج۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر گناہ بڑھ جائیں گے، گناہ عام ہو جائیں گے۔ قوم کے اندر، کسی قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے
اور لوگوں کے پاس طاقت ہے کہ گناہ کو روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں روکتے. ہمارا بچہ خراب کٹنگ کرا لے کے آ جاتا، چلتا. ہماری بچی بے حجاب نکل جاتی، چلتا. ہماری مائیں بہنیں ٹی وی دیکھتے رہتی، ننگی بے حیائی کی فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتی، چلتا. سب چلتا یہاں پر. اللہ کے نبی نے وہی کہا، جس کسی قوم کے اندر گناہ کے کام عام ہو جائے اور روکنے کی طاقت کے باوجود نہ روکے تو یاد رکھو ایسی قوم پر اللہ عذاب نازل کرے گا. اللہ اکبر. کیا یہ حالات عذاب سے کم ہے ہمارے لیے؟ کیا عذاب نہیں تو پھر اور کیا ہے میرے بھائی؟ اس چیز کو سمجھو اور خود بھی جاگو، دوسروں کو بھی جگاؤ میرے بھائی. یاد رکھو اگر اللہ کی طرف اب رجوع نہیں کرو گے تو پھر آگے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے. آگے زندگی کی سانسیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی نہیں جانتے. آگے کا ماحول کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. اللہ سے تو ہم خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ سارے خیر تیری ہی ہاتھ میں، ہم سب کو خیر عطا کر. لیکن اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے یہ. راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد میں گڑ گڑانے کا وقت ہے یہ. ہر روز نماز عشاء میں ہمارے محلوں کی مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا وقت ہے یہ. راتوں کو تہجد میں اٹھ کر جب اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اپنے دکھڑے سنانے کا وقت ہے یہ. اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت ہے میرے بھائی. کیا ہو گیا؟ وہی پرانی زندگی ہے. خالی کیا چھٹ رہا؟ نیک اعمال چھٹ رہے ہیں. بس پریشانی کے اندر خالی نیک اعمال چھٹ رہے ہیں. وہ سیریل جو روز گھر میں بیٹھ کے بہو بیٹی دیکھتی تھی وہ سب دیکھ رہی ہے آج. وہ فلمیں، وہ سارے ڈرامے، وہ سارے دنیا کی چیزیں، اسکول کو بچے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پورے کام ہو رہے ہیں. یہ کام نہیں ہو رہا. اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی طرف رجوع کرو. یاد رکھو سب سے بہتر راستہ ہے اسباب اپناؤ، لیکن پہلے اسباب بنانے والے کی طرف رجوع ہو. اسباب کی طرف جاؤ لیکن پہلے اسباب بنانے والے کی طرف آؤ. یہ بے حد ضرورت ہے اس بات کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی باتیں کہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو بہت باخبر ہے. اللہ ہمارے دلوں کے سارے حال سے تو واقف ہے، ہماری ملت اور امت کے سارے معاملات سے تو واقف ہے. تو بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. مولا تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری امت کے حالات کو سدھار دے. مولا ہماری قوم کے حالات کو سدھر دے. امت مسلمہ کی مدد فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما. اللہ دین کے دشمنوں کو ان کی سازشوں میں تو ناکامی عطا فرما. اللہ دین اسلام کے دشمنوں کے سازشوں کو تو ان کے ناکامی عطا فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.